बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ्ता हमने जो सबक पढ़ा था वो था अद्दरसुर राबिउ। अद्दर्स के माना सबक, अर्राबिउ के माना आते हैं चौथा। चौथा सबक हमने गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ा था। इसमें जो बयान है चौथे सबक के अंदर वो है हुरूफ जार्रा के बारे में। तो हुरूफ जार्रा के बारे में हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये हुरूफ जार्रा क्या है। इसके लिए ग्रुप में जो पीडीएफ शेयर की गई थी, अगर वो आप हजरात के पास मौजूद हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि हुरूफ जार्रा किसे कहा जाता है। पहला पॉइंट जो इसके अंदर है, हुरूफुल जर अरबी जुबान के छोटे मगर बहुत अहम अल्फाज हैं। ये अमूमन इसम या ज़मीर से पहले आते हैं और उस इसम को अपने से पहले या बाद के जुमले से जोड़ते हैं। तो हम सिर्फ ये जानेंगे कि हुरूफ जार्रा जो है, जिस तरह से अरबी में इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं जो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से हुरूफ जार भी हैं जो एक इसम को दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो हुरूफ जार्रा की कुल तादाद जो है वो 17 है। 17 हुरूफ जार्रा, 17 हुरूफ हैं ये। तो इनका जो आम तौर से जो इनकी पहचान होती है वो ये होती है कि इनके बाद जो आने वाला इसम होता है उसके नीचे जेर होती है। तो ये हुरूफ जार्रा बहुत, इनमें से कुछ बहुत कसीरुल इस्तेमाल हैं। तो हुरूफ जार्रा की कुल तादाद 17 है। यहाँ पर हुरूफ जार्रा जो दिए गए हैं, बा, ता, काफ, लाम, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंज, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। देखिए, हाँ, ये सब आएंगे इस सबक के अंदर। तो मैंने आपके सामने इनकी तादाद, जो मुकम्मल तादाद है वो 17 है। आप देख सकते हैं इस सबक में जो हुरूफ जार्रा हैं उनकी मशक कराई गई है, उनको समझाया गया है, उनका अमल बताया गया है कि जब ये किसी इसम के ऊपर आते हैं तो उस इसम में एक तब्दीली आती है कि उसके नीचे जेर आ जाती है। देखिए, अलिफ लिखा है, उसके बाद अल बैतु, फिल बैती, फी के माना आते हैं में, इन, अल बैतु फिल बैती। तर्जुमा आपको मालूम है, फी के माना में आते हैं, फिल बैती घर में। तो अब अगर हमसे ये सवाल हो या हम ये जानना चाहें कि अलबैती के नीचे जेर क्यों है, तो हम ये इसके लिए हमारे पास ये जवाब होगा कि फी जो है ये हुरूफ जार है, हुरूफ जार में से एक है। तो हुरूफ जार में से फी जब आ जाएगा तो उसके बाद जो इसम होगा उसके नीचे जेर होगी। अल मस्जिदु, मस्जिद, फिल मस्जिदी, मस्जिद में। तो फी के माना हम समझ लेंगे में। इसी तरह से हम कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अल मदरसतु के माना आते हैं मदरसा या स्कूल, तो हम कह सकते हैं फिल मदरसती, स्कूल में। इसी तरह से हम कह सकते हैं फिल फिस सय्यारती, गाड़ी में। तो फी जो है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम मैं के माना बताने हो। इन जिस तरह से हम इंग्लिश में लगाते हैं जहां के लिए, तो उसके जगह इन जहां पे इस्तेमाल होगा वहां पर अरबी में फी का इस्तेमाल होता है। अल मकतबु,
المکتب کے معنی آتے ہیں میز. اس کے بعد لکھا ہے علل مکتبی میز پر. آگے ہے السریر چارپائی علی السریر چارپائی پر. تو المکتب میز علی المکتبی میز پر. اسی طرح سے ہم اگر استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں المکتب علی المکتبی میز پر، علی الکتابی کتاب پر، علی السقف چھت پر. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں علی السریر چارپائی پر، علی الفراش بستر پر. یعنی اس کے بعد ہم کوئی بھی اسم لگا سکتے ہیں اور اس کے معنی جو ہوں گے علی پر کے معنی میں استعمال ہوگا. با. اب یہاں پہ سوال اور جواب کی شکل میں اس کی مشق کرائی گئی ہے. این محمد محمد کہاں ہے. آگے ہے ہوا فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے. وَأَيْنَ یاسر اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہے. وَأَيْنَ آمنۃ اور آمنہ کہاں ہے. ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے. این الکتاب کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ گھڑی کہاں ہے. ہی علی السریر وہ چارپائی کے اوپر ہے، وہ چارپائی پر ہے. تو یہاں پر اس میں جو ہے حروف جارہ میں سے صرف 2 کی زیادہ تر مشق کرائی گئی ہے، جن میں سے فی ہے اور علی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حروف جارہ ہیں جو آگے اس کے اندر آئیں گے. تو اس کے بعد عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ سوالوں کے جواب دیجئے. نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے. این الکتاب کتاب کہاں ہے. ہم جواب دے سکتے ہیں الکتاب علی المکتبی کتاب میز پر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب فی الغرفۃ کتاب کمرے میں ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب فی الحقیبۃ کتاب بیگ میں ہے. این محمد محمد کہاں ہے. این محمد محمد کہاں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہوا فی المدرسۃ وہ مدرسے میں ہے. ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے. ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہے. ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے. تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ سوال جو یہاں پر ہیں ان کے جوابات ہم عربی میں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے این الساعۃ الساعۃ کے معنی آتے ہیں گھڑی. این الساعۃ گھڑی کہاں ہے. تو ہم جواب دے سکتے ہیں الساعۃ علی الجدار گھڑی دیوار کے اوپر ہے. یا الساعۃ فی الحجرۃ گھڑی کمرے میں ہے. یا الساعۃ فی البیت گھڑی گھر میں ہے. اسی طرح سے این یاسر یاسر کہاں ہے. ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں علی لگا کر فی لگا کر. این آمنۃ وہ کہاں ہے. آمنہ کہاں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہی فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے. اب اس کے بعد جو سوال ہے سوال نمبر 6 آمنۃ فی الغرفۃ یعنی اس کا سوال اب تک جو سوال تھے ان میں ہم نے جواب دینا تھا. یہاں پر جو سوال نیچے ہیں ان میں ہم نے جواب دینا ہے آمنۃ فی الغرفۃ جو ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ ہاں یا نہیں میں جو سوال کا جواب ہوتا ہے یہ اس طرح کا سوال ہے. آمنۃ فی الغرفۃ کیا آمنہ کمرے میں ہے. تو ہم اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیں گے. نعم آمنۃ فی الغرفۃ یا لا لیست آمنۃ فی الغرفۃ. ایاسر فی المطبخ کیا یاسر کچن میں ہے. تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں من فی الغرفۃ کمرے میں کون ہے. ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں فی الغرفۃ یاسر فی الغرفۃ عامر فی الغرفۃ ولد فی الغرفۃ بنت. ومن فی الحمام غسل خانے میں کون ہے. تو ہم اس کا جواب دیں گے اسی طرح سے ماذا علی المکتب میز پر کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں علی المکتب کتاب. ماذا علی السریر چارپائی پر کیا ہے. ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اسی کا ہم نے جواب دینا ہے. اس کی جو ایکسرسائز ہے یہ کرنی تھی لیکن کسی بھی صاحب نے جو ہے اس کو کیا نہیں ہے.
تو چلیے آج اس کا دھیان رکھیں کہ اس کو نوٹ کر کے واٹس ایپ بھیج دیں. دوسری ایکسرسائز جو ہے تمرین 2، تمرین الثانی ہم عربی میں کہیں گے. اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے آخری کلمے کی حرکت کے ساتھ. مثلا المدرسۃ، المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد. اس کے بعد جو ہے آگے اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. الطالب فی الجامعۃ، الطالب فی الجامعۃ. الطالب کے معنی آتے ہیں طالب علم، جامعۃ کے معنی آتے ہیں یونیورسٹی. لیکن اب اس میں جو فی آ گیا بیچ میں، حروف جارہ میں سے فی آ گیا، تو اب جامعات کو ہم جامعات نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہم پڑھیں گے الطالب فی الجامعۃ، الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد، الرجل فی المسجد، الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. اس کے بعد ہے تیسرا سوال، این التاجر، این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں گے. اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الطالب کے معنی طالب علم، الجامعۃ کے معنی یونیورسٹی. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ اب اس کے بعد محمد، آمینۃ، خالد، زینب، حامد، فاطمۃ، یاسر، مریم، عمار، عائشۃ، سعید، خدیجۃ، علی، صفیۃ، عباس، رقیۃ. اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پہلے جس طرح ایکسرسائز آئی تھی اسی طرح سے یہ بھی ہے. حامد، زینب،
आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आइशतु, मुहम्मदुन, सफियतु, खदीजतु। अब इसके बाद हुरूफ जारा में से मिन और इला। मिन और इला, मिन के माना आते हैं से, मिन के माना आते हैं से, और इला के माना आते हैं तक। मिन के माना आते हैं से, यानी जब हमने किसी जगह की इब्तिदा करनी हो, मसला मैं कहूंगा मैं घर से निकला, तो मैं कहूंगा खरजतु मिनल बैती, मैं मदरसे तक गया, ज़हबतु इलल मदरसती। तो अगर हमने से के माना बयान करने हो अरबी में तो हम कहेंगे मिन, और अगर तक के माना तक के माना बताने हो तो इला का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर देखिए, अल बैतु घर, मिनल बैती घर से, अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद तक। अब यहां से आगे जो है एक गुफ्तगू जैसी है। अल मुदर्रिसु उस्ताद, यानी उस्ताद ने पूछा, मिन आइन अंत आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन आइन अंत, मिन आइन अंत, वेयर आर यू फ्रॉम। मुहम्मदुन मुहम्मद ने कहा, यानी मुहम्मद ने जवाब दिया, अना मिनल याबान मैं जापान से हूं, मैं जापान से हूं, आई एम फ्रॉम जापान। अल मुदर्रिसु उस्ताद ने पूछा, उस्ताद ने कहा, वमिन आइन अम्मारुन अम्मार कहां से है, मुहम्मदुन मुहम्मद ने कहा, हुआ मिनस्सीन वो चीन से है। अल मुदर्रिसु उस्ताद, वमिन आइन हामिदुन हामिद कहां से है, मुहम्मदुन मुहम्मद ने जवाब दिया, हुआ मिनल हिंदी वो हिंदुस्तान से। अल मुदर्रिसु उस्ताद ने पूछा, आइना अब्बासुन अब्बास कहाँ है, मुहम्मदुन मुहम्मद ने कहा, खरजा निकल गया, खरजा के माना आते हैं निकल गया। अल मुदर्रिसु उस्ताद ने पूछा, आइना ज़हबा कहाँ गया, मुहम्मदुन मुहम्मद ने कहा, ज़हबा इलल मुदीर वो प्रिंसिपल के पास गया। अच्छा, अल मुदर्रिसु उस्ताद, व आइना ज़हबा अलीयुन और अली कहाँ गया, ज़हबा इलल मिरहाज वो टॉयलेट तक गया, वो टॉयलेट गया हम कह सकते हैं, वो टॉयलेट गया। अल मिरहाज के माना आते हैं टॉयलेट। तमारीन, इसकी तमरीन है आगे, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। मिन आइना अंता आप कहां से हैं, तो अना मिन जम्मू व कश्मीर में जम्मू कश्मीर से हूं। अना मिनल हिंद मैं हिंदुस्तान से हूं। अना मिनल अरब मैं अरब से हूं। कहीं का भी जगह का नाम हम लगा सकते हैं। अंत मिन फिलिपीन क्या फिलिपाइन से हैं, तो नाम अना मिन फिलिपीन, ला अना मिनल हिंद नहीं मैं हिंदुस्तान से हूं, या नाम अना मिनल फिलिपीन हम नाम अना मिनल फिलिपीन। मन मिनस्सीन चीन से कौन है, चीन से कौन है, यानी चीन का रहने वाला कौन है, कह सकते हैं हामिदुम मिनस्सीन। मिन आइन हामिदुन हामिद कहां से है, हामिदुम मिन मिस्र हामिद मिस्र से है। आइन ज़हबा अब्बासुन अब्बास कहां गया, ज़हबा अब्बासुन इलल मदरसती अब्बास मदरसे तक गया। ज़हबा अब्बासुन इलल मस्जिद अब्बास मस्जिद तक गया। अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर क्या अली प्रिंसिपल के पास गया, क्या अली प्रिंसिपल की तरफ गया, तो नाम ज़हबा अलीयुन इलल मुदीर। उसके बाद इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात। अल गुरफतु पढ़ चुके हैं हम, मिनल गुरफती, मिनल हम्मामी, अल मिरहाजु,
इला मिरहाज اليابان الفلبين من الهند إلى الصين. اب اس کے بعد اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. خرج المدرس من الفصل، خرج کے معنی آتے ہیں نکلا، المدرس کے معنی آتے ہیں استاد، من کے معنی آتے ہیں سے، الفصل کے معنی کلاس، واو کے معنی آتے ہیں اور، ذهب گیا الی المدیر، پرنسپل کی طرف یا پرنسپل بات. خرج المدرس من الفصل، استاد کلاس سے نکلا، وذهب الی المدیر، اور پرنسپل کے پاس گیا. ذهب التاجر الی الدکان، ذهب التاجر الی الدکان، تاجر دکان تک گیا. خرج حامد من الغرفۃ وذهب الى الحمام، خالد کمرے سے نکلا اور باتھ روم تک گیا. من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا. خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الى السوق، طالب علم مدرسے سے نکلا اور بازار تک گیا. خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، خدیجہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے. اس کے بعد جو چوتھی ایکسرسائز ہے، اس میں خالی جگہیں ہیں، ان میں ہم نے مناسب حرف جر لگانا ہے. ضعف الفراغ، خالی جگہوں میں بھریے حرف جر مناسبا، مناسب حرف جر. تو من ہے، من کے معنی سے، الا کے معنی تک، فی کے معنی میں، اور علا کے معنی پر. اب ہے الکتاب المکتبی، بیچ میں کیا آئے گا؟ تو ہم دیکھیں گے من کے معنی آتے ہیں سے، تو من المکتبی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، الا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، فی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کتاب میز میں ہے نہیں، بلکہ ہم کہیں گے الکتاب علی المکتبی. الطالب الفصل، طالب علم کلاس، تو ہم کہہ سکتے ہیں الطالب فی الفصل. ذهب حامد الجامعاتی، ہم کہہ سکتے ہیں حامد یونیورسٹی تک گیا، الی الجامعاتی. خرج المدیر المدرستی، تو ہم کہیں گے خرج المدیر من المدرستی. ذهب محمد الی الصین من الیابانی، یا من الصین الی الیابانی، محمد چین سے جاپان تک گیا. اب اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفۃ، الجامعۃ، السوق، الیابان، الصین، الہند، الفلبین، المدیر، ذهب، خرج. یہ نئے کلمات ہیں، ان کے معنی ہمیں معلوم ہیں. ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں گے. المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفۃ، الجامعۃ، السوق، الیابان، الصین، الہند، الفلبین، المدیر، ذهب، خرج. نیچے دیا گیا ہے فی، علی، من، الا، من حروف الجر، یہ حروف جر میں سے ہے. یعنی کل جو حروف جر ہیں وہ 17 ہیں. ان میں سے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ 4 کی مشق ان میں کرائی گئی ہے. تو یہیں تک ہمارا سبق ہوگا. تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی مشق کریں ان کے اوپر. یعنی ہم چلتے پھرتے ان کے ہم مشق کر سکتے ہیں. جیسے میں کہہ سکتا ہوں انا من خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا. ذهبت الى المسجد، مسجد تک گیا. انا ذاہب الى المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں. یعنی اپنے ہم بول چال میں ہم ان کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی جو زبان پہ جو زبان سیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ
قابو آ جائے. تو صرف 4 کی زیادہ تر اس میں مشق کرائی گئی ہے، اسی لیے انہوں نے آخر میں ان 4 کو الگ سے ذکر بھی کیا ہے. تو ہم پھر سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی کے معنی آتے ہیں میں، یعنی ان جو ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس کے لیے عربی میں فی کا استعمال ہوتا ہے. علی آن پر، من سے، اور الا کے معنی آتے ہیں تک. تو یہ اس میں جو کچھ مشقیں ہیں، کچھ تمرینیں ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے پھر سے دہرائیں گے. اچھی طرح سے ہر ایک اپنی کاپی پر اس کو اتارے گا، تاکہ ان کو بعد میں جب ہمیں کہیں ضرورت پڑے تو یہ ہمیں سمجھنے کے لیے وہاں پر ہمیں کاپی سے اچھی خاصی مدد مل جائے. تو حروف جارہ کل 17 ہیں، جو جن کی تفصیل اور بھی آگے آئے گی، اور پی ڈی ایف بھی آپ کو بھیج دی گئی ہے گروپ کے اندر، اس میں بھی اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں ان کو سمجھنے میں. تو کل یہ 17 ہیں. اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں گا. یہ ہیں با، با الف کے بعد جو با آتا ہے وہ، تا، با تا، کاف لام، با تا کاف لام، واو، با تا کاف لام واو. اس کے بعد ہے مند، میم نون ذال، میم نون ذال. مذ، میم ذال پیش، میم ذال پیش مذ. خلا، خا لام الف، خلا. با تا کاف لام واو منذ مذ خلا. رب، رب، رب رابا پیش رب باز وربا رب. حاشا، حاشا. من، عدا، عدا. فی، عن، فی، عن. علا، حتی، الى. با تا کاف لام واو منذ مذ خلا. رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، فی، عن، علا، حتی، الى. تو یہ کل 17 ہیں. ان میں سے ابھی 4 کی آپ کو تفصیل بھی بتا دی گئی ہے. تو اس پہ زیادہ سے زیادہ مشق کریں. جو تمرینیں دی گئی ہیں ان کو بھی دہرائیں، تاکہ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آ جائیں.